تو کوئی اگر کہتا ہے کہ جیسا علم، جتنا علم اللہ کا ہے اتنا ہی علم نبی کے پاس ہے، اللہ کے علم کو اور نبی کے علم کو برابر قرار دیتا ہے، یہ شرک فی الصفات ہے، کیونکہ اللہ کا علم لامحدود ہے اور کائنات میں مخلوق کا علم محدود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم پر الزام لگتا ہے کہ معاذ اللہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے علم کو اللہ کے علم کے برابر سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہم پہ شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط اور جھوٹا الزام ہے ہم پہ۔ ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے جب واضح فرما دیا کہ ساتوں سمندروں میں جو ایک قطرہ ہے یہ پوری مخلوق کا علم ہے، اور ساتوں سمندروں کے برابر علم تاجدار کائنات کا علم ہے، یعنی مخلوق کو حضور کے علم سے نسبت یہ ہے کہ ساری مخلوق کا علم قطرہ اور حضور کا علم سمندر، لیکن خالق کے اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کا علم قطرہ ہے اور اللہ کا علم سمندر ہے، کہ اللہ کا علم اربوں سمندروں سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے امام نے یہ نسبت کو بھی منع کیا ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور کا علم قطرہ ہے اور اللہ کا علم ساتوں سمندروں کے برابر ہے۔ تو دیکھیں، ایک طرف حضور کی شان بیان کرنے کا جب وقت آیا تو اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو بتایا ساری کائنات کا علم ایک طرف، حضور کا علم ایک طرف، اور جب اللہ کا تقابل کرنے کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ قطرہ اور سمندر، بس یہی درمیانہ عقیدہ ہے کہ وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس قدر آگے نہ بڑھ جائیں کہ نبی کی شانیں کم کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، ٹھیک ہے نا، اور نبی کی شانیں بڑھانے میں اس قدر آگے نہ چلے جائیں کہ اللہ کے برابر اسے قرار دے دیں۔ یہ امام اہل سنت نے ہمیں عقیدہ سکھایا ہے، اور یہی عافیت والا عقیدہ ہے، یہی صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کا علم لامحدود ہے، کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا علم محدود ہے، اور اس میں سب سے زیادہ علم تاجدار کائنات کے پاس ہے۔ مخلوق کے اعتبار سے وہ علم ہمیں لامحدود لگتا ہے، خالق کے اعتبار سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ قطرہ ہے اور خالق کا علم سمندر ہے۔ تو یہ جھوٹا الزام ہم پہ لگتا ہے۔ بیچارے جو معصوم بھولے بھالے ہوتے ہیں وہ بعض تقاریر کو سن کر اور پھر یہ الزام کو سن کر پھر سچ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں واقعی میں یہ لوگ تو اللہ کے علم کے برابر حضور کا علم سمجھتے ہیں، اور گمراہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ کافر و مشرک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جس میں خود حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اس سب کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، انشاءاللہ کبھی وقت میں موقع ملا تو پڑھیں گے بھی آپ کے سامنے۔ تو حضور جو فرما رہے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو تاجدار کائنات نے فرما دیا۔ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے بعد کا علم حضور کو ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کریں گے، کیونکہ حدیثوں میں نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے عطا فرمایا ہو سکتا ہے نہ عطا فرمایا ہو، لیکن بغیر حدیث کے ہم کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ جو امام اتنی زیادہ احتیاط کرے اپنے فتاویٰ میں، اس پر معاذ اللہ یہ الزام لگانا کہ اس نے اللہ اور نبی کے علم کو برابر قرار دے دیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ بخاری مسلم کی روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور کے پاس کتنا کثیر علم ہے۔